السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کو پھر اس کی نیکی کا بدلے کا کیا ہوتا ہے اگر کوئی نیک کافر ہو۔ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کافر کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہے۔ اس سے متعلق جو کچھ سوالات آتے ہیں ان میں سے چند ایک کو آج مختصراً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی پیش ہوگا مگر اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن ہم ان کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے، تو درجہ صحیح کی روایت، متفق علیہ روایت۔ اسی طرح جو لفظ عتل آتا ہے اس کی تفسیر میں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طاقتور خوب کھانے پینے والا پہلوان ہے۔ خود اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو ایک جو کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا، اور ایسے 70,000 آدمیوں کو، شخصوں کو ایک ہی فرشتہ ایک ہی دفعہ میں جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی 70,000 کافر موٹے تازے پہلوان نما، وزن ان کا کچھ نہیں ہوگا، اور ایک دھکے میں فرشتہ یہ 70,000 کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس روایت کو امام قرطبی نے روایت کیا ہے، پھر اسے امام نعیم الحلیہ میں لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کے گناہوں کے بدلے میں دنیا میں ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس کے گناہ کی سزا دینی ہوتی ہے تو اس کے گناہ کے موافق دیتا ہے، اور اس کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ اور کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو اس کی دنیا کی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا پلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ قیامت میں پیش ہوگا اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی جس کا اس کو انعام دیا جائے۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب صفت المنافقین میں روایت کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے، امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام طیلاسی نے اس کو روایت کیا ہے، ابن جریر نے، امام سیوطی نے در منثور میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ باتیں بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 جگہ ایسی ہوں گی عائشہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ نمبر 1، جب میزان نصب کیا جائے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہوئی یا بھاری۔ نمبر 2، جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں ملتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں یا اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کی پشت کے پیچھے۔ اور تیسرا، جب پل صراط نصب کی جائے گی حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نجات پائے گا یا نہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، سب سے پہلے تو تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ مل سکوں؟ فرمایا، مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔
میں نے عرض کیا اگر آپ کو میزان پر بھی نہ مل سکوں تو فرمایا پھر مجھے حوض پر تلاش کرنا، میں ان 3 مقامات کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہوں گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پہلے ہے، میزان اس کے بعد، اور پھر حوض۔ اس روایت کو امام ترمذی نے کتاب صفت القیامہ میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو امام منذری بھی لے کے آتے ہیں، امام بیہقی بھی لے کے آتے ہیں، امام سیوطی بھی لے کے آتے ہیں، کئی محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی کہ انہوں نے جو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کریں گے، تو وہ روایت ابی داؤد کی ہے۔ امام احمد اس کو المسند میں لاتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں، اور بھی دیگر محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، امام ذہبی وغیرہ نے، الترغیب والترہیب وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں آپ سے ذکر کی ہیں۔ ایک آخری روایت پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جنت میں اور جہنم میں اپنی اپنی منازل اور اپنے اعمال کو اس قوم سے بھی زیادہ جاننے والے ہوں گے جو جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں۔ تو جمعے کی نماز پڑھ کے جب تم اپنے گھروں کو لوٹتے ہو تو تمہیں پتہ ہوتا ہے نا تمہارا گھر کدھر ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی جانتے ہوں گے اپنے ٹھکانوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو امام بیہقی نے الشعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ سے ذکر کروں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، توبہ استغفار کو اپنے معمول میں لائیے، درود شریف پڑھا کیجیے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔